حرص آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ جنت پوری کی پوری اللہ نے مباح کر دی کہ جنت اور جنت کی ساری نعمتیں تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہم نے حلال اور مباح کر دی ہیں، لیکن یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، ولا تقربا ھذی الشجرۃ فتکونا من الظالمین، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں لکھے جاؤ گے۔ آدم نے حرص کی اور حرص کی وجہ سے وہ درخت اسی درخت کی طرف گئے۔ پوری جنت نظر آ رہی ہے، اس میں ساری نعمتیں ہیں، اس کو نہ دیکھا، وہ درخت پہ نگاہ، اور یہ انسان کی نیچر ہے، آپ ساری چیزیں اس کو مباح کر دو، کہتے یہ اس کو نہیں ہاتھ لگانا۔ اب آپ نے سوچے گا یار اس کو کیوں نہیں ہاتھ لگانا، اسی کو ہاتھ لگاتا ہوں۔ اب ابا بچوں کو کہتے بیٹا دیکھو یہ سب صحیح ہے، سب یہ نہیں کرنا۔ اب بچے اسی پر سوچتے کہ یار یہ کیوں نہیں کرنا، وائے، وہ اسی کی تگ و دو میں رہتے ہیں۔ یہ نیچر ہے انسان کی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری جنت مباح کر دی، اس ایک درخت سے روکا، اس کے قریب نہیں جانا، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، بلکہ قریب بھی نہیں جانا۔ اس کا مطلب اس قدر سختی کہ اس کے اسباب اور وسائل بھی اختیار نہیں کرنا۔ جیسے زنا کے بارے میں فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا زنا نہیں کرنا، کہا کہ قریب بھی نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ کہ زنا کے جو دوائی ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، وہ بھی اختیار نہیں کرنا۔ اس میں انسان بد نظری کرتا ہے، آنکھ مٹکا کرتا ہے، فون کے ذریعے سے ہیلو ہائے رابطے بڑھاتا ہے، چیٹ کر کے ایک دوسرے سے ہیلو ہائے کرتا ہے، یہ سارے اسباب۔ تو اسباب کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ اسباب جب اختیار کرو گے ایونچولی بڑھتے 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 تم اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہذا پہلے سے روک دیا کہ یہ سارے اسباب گیٹ وے میں بھی انٹر نہیں ہونا، چاہے کہ تم زنا کرو۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی سختی سے منع فرمایا اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، پھل کھانا تو دور کی بات ہے۔ اب وہ حرص جو تھی اندر کی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں حرص کا گناہ ہوا ان سے، چنانچہ وہ اسی درخت کی طرف گئے، اسی درخت کی۔ عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اللہ نے آخر ایسا حکم کیوں دیا، ساری جنت جب مباح کر دی، اس ایک درخت کو بھی مباح کر دے تو اس کا پھل بھی کھاتے، آخر اللہ نے روکا کیوں؟ آخر اس سے کیوں روکا؟ باقی ساری جنت مباح کر دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ سخی آتا تو دسترخوان پہ جب کوئی بیٹھتا تو مہمانوں کو کہتے بھی ساری جنت کھاؤ بھائی، سب تمہارا ہے، لیکن ایک کو منع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں وجہ وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آزمائش کرنا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے کہ تو اور تیری ذریت جو دنیا کے اندر آئے گی ان کو میری آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، کہیں میں اس کو دوں گا، کہیں ان سے روکوں گا، کہیں ٹوکوں گا، کہیں روکوں گا، کہیں عطا کروں گا، کہیں اس سے منع کروں گا، تاکہ ان کے اندر ابھی سے وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ دنیا میں سے میٹھا میٹھا نہیں ملے گا سب کھاتے پیتے رہو، نہیں، بلکہ کہوں گا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پیو یہ نہ پیو، یہ پہنو یہ نہ پہنو، یہ اوڑھو یہ نہ اوڑھو۔ تو گویا کہ یہ سب چیزیں کروں گا تاکہ ابھی سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت گھٹی کے اندر ہی کیفیت پیدا ہو جائے، تو کل کو دنیا کے اندر جب ذریت آئے تو اس کو پتہ ہو کہ یار سارا حلال نہیں ہے تمہارے لیے، سارا حلال نہیں ہے، حلال کے اندر بھی بہت کچھ حرام ہے۔ اب کہنے کو تو بکرا حلال ہے لیکن بکرے کا سارا کچھ حلال نہیں ہے، کہنے کو تو مرغی حلال ہے لیکن مرغی کا سب کچھ حلال نہیں ہے۔ ایک تقسیم اوپر کی، خنزیر اور بکرے میں کیا حلال ہے؟ بکرا حلال ہے، خنزیر حرام ہے، پھر بکرے کے اندر بھی یہ چیزیں بکرے میں حرام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ تاکہ کوئی وہ اس آزمائش سے نکلے اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی منشا پہ چلنے کا وہ عادی رہے کہ آپ پورا بکرا جب ہمارے لیے حلال ہے تو پھر سب کچھ کھاؤ اس کا۔ یار کہہ دیا کہ یہ نہ کھاؤ، اس کے بکرے کی شرمگاہ نہ کھاؤ، یہ کیوں نہ کھاؤ بھائی کہ کوئی بات نہیں، اس کی خوشی نہ کھاؤ، کیوں نہ کھاؤ، سارا بکرا جب حلال ہے تو پھر یہ 5-7 چیزیں۔ اس کا مطلب اللہ یہی تو آزمانا چاہتے ہیں۔ بیوی تمہارے لیے حلال ہے لیکن بیوی کا سب کچھ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، اس میں پابندی لگا دی بیوی کے ساتھ اس طریقے سے صحبت کرنا یہ تمہارے لیے حرام ہے، ورنہ ویسے بیوی حلال۔ اس کا مطلب یہ حلال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ایسی پوری جنت کو حلال کر دیا، لیکن اس کے اندر بھی ایک حصہ رکھ دیا کہ یہ تیرے لیے مباح نہیں، حرام ہے، اگر اس کو تو نے ہاتھ ڈالا تو ظالموں میں لکھا جائے گا۔ اور پھر وہ انسانی حرص کہ آدمی وہیں جاتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرص کا گناہ کیا اور وہ کھایا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا
اور پھر آ کے یہ دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، واقعی ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ آپ نے کہا تھا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر کھاؤ گے، واقعی وہی ہم کر بیٹھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو گویا کہ ہم پہ ظالموں میں سے رہیں گے۔